احادیث اور روایات کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبی جو اللہ پاک نے زندہ رکھے ہوئے ہیں وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی، جن کو ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر ہے، اللہ پاک نے خود قرآن میں کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے۔ انہوں کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کے اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات پر یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودی نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک توتیہ نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توتیہ نوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کے تکمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، ہم روز کیا ملیں گے؟ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تھا تو آپ کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بطلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے توتیہ نوس کا انتظار کرتے رہے کہ کب توتیہ نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر کہا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بیچا ہوا توتیہ نوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے، آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگ گئے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک نے سورۃ نساء کی آیات میں فرمایا، اور ان کے اس کہنے یعنی فخر یہ دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ تو ان کو قتل کیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کریں گے وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور بلکہ اللہ نے انہوں نے کیا، انہیں اپنی آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو دین کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہبوں کہ حضرت یا سولی پر لٹکائے گئے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے
جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی ڈھونڈ نہ سکے۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ کا ذکر اس طرح کیا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا، اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلح کرنے، ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابوالعباس بلیہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بیٹھا دیکھ کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ تفسیر مرحائی میں مرکوزہ ہے کہ حضرت الیاس کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا، وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ، مجھے بھی حضرت محمد کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے، تو محمد کا صحابی ہے؟ حضرت نے کہا کہ ہاں، میں محمد کا صحابی ہوں۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد سے عرض کرنا حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا تو آپ مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور حضرت ادریس کے پاس آیا تو حضرت الیاس اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان الشریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی علیہ السلام بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں اللہ نے آپ کا ذکر اس طرح فرمایا کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے۔
حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے لیے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ زمین پر رکھنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی، پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی، میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔ پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ فرشتے نے آپ کو کہا، اب اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہاں ہی رہنے دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔